قانون اعظم نذیر طارہ اس وقت دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور جو اعلامیہ بھی آج جاری کیا ہے حکومتی اتحاد کا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ایک انپریسیڈنٹڈ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے پاس کرنے کے بعد صدر مملکت کی اسینٹ کے لیے بھجوایا، تو انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 75 کے تحت اسے واپس ریفر کیا تھا ایک پیغام کے ساتھ کہ اس کی فلاں جو شکیں ہیں ان کے بارے میں اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں ڈسکس کیا جائے۔ جوائنٹ سیٹنگ ہوئی، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس آپ سب نے وہ دیکھا، اس میں اس کے اوپر بات کرنے کے بعد دوبارہ پاس کر کے منظوری کے لیے بھجوایا گیا۔ آئین کے تحت ابھی صدر مملکت اس کو مزید 10 دن یعنی کہ اس تاریخ سے جس تاریخ سے یہ بھجوایا جاتا ہے، یعنی وہ 10 اپریل تھا تو 19 یا 20 اپریل تک اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے ابھی تک اس بل کو اسینٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس پہ اپنے دستخط نہیں فرمائے، اس وجہ سے یہ جو بل ہے ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس پری میچور سٹیج کے اوپر جب یہ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کو کل نمبر لگایا گیا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 6/2023، اور اس کے لیے جو 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں ان میں معاملات میں کبھی بھی قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسے بینچ میں فکس نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی جو وائریز ہیں اگر وہ چیلنج کوئی کرتے بھی ہیں تو ہاں اب یہ قانون بن جائے گا تو اس قانون کو چیلنج کرنا شہریوں کا حق ہے اور پھر کورٹ اسے ایگزامن کر سکتی ہے۔ لیکن جس طرح سے عجلت میں یہ مقدمہ فکس کیا گیا اور پھر جو بینچ بنایا گیا اس میں بھی دیکھیں گے کہ بارہا یہ پارلیمان کے فلور سے، پولیٹیکل پارٹیز کے اینڈ سے، بار کاؤنسلز نے بارہا یہ مطالبہ دہرایا، اور یہ مطالبہ پچھلے کم از کم 1 سال سے تو کئی اوکیجنز پہ، جب آرٹیکل 63A کی تشریح کے بعد پنجاب حکومت کی جو تھی تبدیلی کے موقع پہ اوپر جب مقدمہ آیا سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس وقت بھی تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں کیونکہ یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے۔ پاکستان کی جو 55% سے زائد قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ پنجاب سے ہیں متعلقہ، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی وہ لارجر بینچ نہیں دیا گیا، فل کورٹ نہیں دی گئی۔ اس وقت 7 سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بار کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے سسٹم میں، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے سسٹم کی ایک واچ ڈاگ کے طور پہ کام کیا۔ اس کے بعد کئی اوکیجنز آئے، ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا یہی بات دہرائی گئی۔ پھر یہ جو پیچھے فیصلہ آیا جو حالیہ الیکشن کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کس نے مقرر کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ بھی یہ ہوا کہ پہلے لارجر بینچ بنا 9 رکنی، پھر وہ 7 رکنی میں تبدیل ہوا، پھر وہ 4-3 سے خارج ہوئی درخواستیں۔ جب ہم نے بات کی اس پہ ٹھٹھا بھی لگایا گیا کہ جی یہ 4-3 کیسے ہو گیا، پھر عدالتی فیصلے نے یہ ثابت کر دیا، لیکن اس کو بھی 3 رکنی بینچ نے فائنلی پھر ڈیسائیڈ کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت الارمنگ ہے۔ موجودہ بل کو پری میچور سٹیج کے اوپر ایک سلیکٹیو بینچ بنا کے اس کے سامنے لگانا، جس میں کہ سینیورٹی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں پیونی جج اور ان سے نیکسٹ جو ہیں سینیورٹی میں وہ نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جو اس وقت نمبر 5 پہ تشریف فرما جج صاحبان وہ اس میں نہیں ہیں، پھر جو نمبر 7 اور 8 پہ سینیورٹی پہ تشریف فرما جج صاحبان ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ پک اینڈ چوز کے ذریعے 8 رکنی بینچ جو بنایا گیا۔ اور سب اس سے جو بڑی بات ہے جس پہ سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ بات بھی کی اور ہمیں اس بات کا دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے، پروپرائٹی ہم اسے کہتے ہیں، کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے جو ابھی قانون بنا نہیں ہے، لیکن مان لیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بینچ بنایا ہے تو
तमाम तर रवायात जो हैं साबका और प्रोपराइटी के तमाम असूल जो हैं स्टैब्लिश्ड, वो इस बात के मुतकाजी हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उन्हीं के इख्तियारात की बाबत तो बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का ये दरीना मुतालबा था, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये बात आई। आपने रात भी देखा कि बार काउंसिल्स ने पाकिस्तान भर की जो वकला की एपिक्स रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बार काउंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, इन्होंने बैक ज़ुबान होकर ये बात कही कि ये जो प्री मैच्योर बेंच लगाया गया है, हेयरिंग के लिए केस लगाया गया बेंच के रूबरू, और बेंच की जो तश्कील है उसको उन्होंने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करते, ये अफसोसनाक है और इसके लिए जब अप्रोप्रिएट टाइम हो उस वक्त लगाया जाए। और उन्होंने कहा कि इस कानून साजी के बारे में हमारा भी ये मुतालबा था और इसको अना का और ईगो का मसला ना बनाया जाए। इन सारी बातों के बावजूद मामलात जिस तरह से चल रहे हैं और जिस सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी माजरत से मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक टकराव किसी कैफियत जो है ये पार्लिमान की तरफ से नहीं है। पार्लिमान का ये आइन और कानून के तहत इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, इदारों की मजबूती के लिए, इदारों की फंक्शनैलिटी को सामने रखते हुए उनकी गैर जानिबदारी को इंश्योर करने के लिए वो कानून साजी करे। और आज हम सारे दोस्त बैक ज़ुबान ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कि अवाम का ये हक जो है ये हम कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हम अपने राइट्स को जानते हैं और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि पार्लिमान को कानून साजी के प्रोसेस से रोकने की कोशिश की जाए कि अभी कवानीन बन रहे हैं तो उन पे भी कदगने लगाने की बातें हों। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मौजूदा शक्ल में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ना ये टाइमिंग दुरुस्त है, यानी अभी ये कानून बना ही नहीं तो बेंच बना के उसको फिक्स कर दिया गया। हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं। और दूसरा, जो कानून साजी का हमारा इख्तियार है उसमें जो इदारों की बेजा मुदाखलत है, जो ट्राइकॉथमी ऑफ पावर्स के यानी कि 3 जो सतून हैं वो अपने अपने हदूद में काम करें, उसके हवाले से जो हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ है हम उस असूली मौक़िफ़ पे भी कायम खड़े हैं। और तीसरी बात के सारी बातों को बनाए ताक रखते हुए जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, देखिए हम लोग एक वफाक में रहते हैं और वफाक में 4 इकाइयाँ, ये वो 4 भाई हैं जिन्होंने मिल के इस मुल्क को बनाया और ये चला रहे हैं। मैं नहीं कहता कि बेंचेस की तश्कील में भी ये बातें हैं, लेकिन ये बातें अब होना शुरू हो गई हैं। मेरे दोस्त यहाँ आने से पहले कह रहे थे कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जजेस की मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद उन जज साहबान को ना पहले बेंचेस में इस तरह से मौका दिया गया, अगर दिया गया तो उनकी राय कोई नहीं ली जाती। उसको भी छोड़ें, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस जिसको आज टेकअप करने जा रहे हैं, इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सिरे से है ही नहीं है। भाई हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हम 2 सुप्रीम कोर्ट्स की बातें नहीं करते। आपके घर के अंदर से चीफ जस्टिस साहब ये आवाज़ें उठी हैं, हमें तकलीफ़ है इस बात की कि इदारे में एक तकसीम का तासुर जो है वो दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है और अब तो वो अयां हो के सामने आ गया है। रिसेंट पास्ट में जो जजमेंट्स आई, जो अदालती फैसले आए, उनमें कहा गया कि ये इंपीरियल कोर्ट नहीं है, ये शाही दरबार नहीं है, यहाँ पे 1 मैन शो नहीं होगा। और 12 अक्टूबर 2019 के लाहौर में होने वाले वकला कन्वेंशन का कल हवाला दिया है वकला तंजीमों ने, जिसमें इन मुतालबात को एक दफ़ा फिर दोहराया गया था और पार्लियामान से कहा गया था कि 184(3) के जो इख्तियारात बेदरेज इस्तेमाल होते हैं, जो हमेशा से ज़ेरे बहस रहे और उन पर खुल के तनकीद की सिविल सोसाइटी ने और वकला तंजीमों ने और सियासी लोगों ने और पाकिस्तान के शहरियों ने, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने ये कहा, इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिक काउंसिल ने कहा और बहुत सी बैन अवी तंजीमों ने कहा कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिटिकल अफेयर्स में उनकी मुदाखलत रही है, हकूमती मामलात में आपने देखा कि हमारे मुल्क ने अरबों डॉलर के जुर्माने सहे इस वजह से कि जिस वो मोटो पावर्स का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ
کہ ایسے ایسے معاملات میں سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا کہ جس کی قیمت پھر پوری قوم کو ادا کرنا پڑی. تو ہم آج پھر ایک دفعہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دست بدست گزارش کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو موجودہ پروسیڈنگز ہیں سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے بابت، یہ نہ ان کی ٹائمنگ درست ہے، نہ آئین اور قانون اور پروپرائٹی اور عدالتی روایات کے تحت یہ اس وقت چلائی جا سکتی ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بینچ تحلیل کر دیا جائے گا اور جب مناسب وقت ہوگا، جب یہ قانون بن جائے گا، شہریوں کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، عدالت کے لیے اوپن ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے ایگزامن کرتے ہیں، پر رائج الوقت قانون کے مطابق اور جو اعلیٰ عدالتی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. قاہرہ صاحب آپ کو شاید. بہت شکریہ. تارڑ صاحب نے بات تو بڑی وضاحت سے کر دی. ایک گزارش یہ ہے کہ بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. صدر نے ابھی تک اس بل کے اوپر اپنی فائنل رائے نہیں دی، ایکسیپٹنس ریجیکٹ جو بھی کرنا انہوں نے. اور اس دوران یعنی بل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے. اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے یا ہم قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں. اسی ادارے کے وقار کے، اسی ادارے کے اختیار کے لیے ہم ساری جماعتوں نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے. اور آج ہمیں توقع تھی کہ جو ماحول تلخ ہو گیا ہے، چلے ہم نے بھی اپنی گزارشات کر لیں، جج صاحبان کی طرف سے بھی باتیں آ گئیں، فیصلے بھی آ گئے، لیکن پھر یہ تھا کہ بیٹر سینس پریویل کر جائے گا، کوئی ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، کوئی چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی. اگر ماضی میں کوئی چیزیں صرف نظر ہو گئیں تو اب اس پہ توجہ دے لی جائے گی اور غصے اور ہیجان کے فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن آج یہ بینچ بنا کے ایک تو پارلیمان کو اس کے اختیارات کو روکنے کی یہ جو صحیح ہو رہی ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. بالکل. طارق صاحب وکیل ہیں، یہ لا کی باتیں کر رہے ہیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی ہمارے اوپر عذاب گرے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. دوسری، بینچ کی کمپوزیشن اگر آج اس موقع پہ ہی ماضی کی، میں غلطیاں کہوں گا، ماضی کے ہونے والے فیصلوں کی تلافی کرتے ہوئے، بہتری کی طرف چلتے ہوئے آج ہی فل کورٹ کی طرف چلا جایا جائے. آپ خود ڈویژن کا اتنا واضح طور پہ ثبوت دے رہے ہیں اور پھر ہمیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون سے ڈرا کے رکھا جائے کہ جناب کنٹیمپٹ لگ جائے گی، تو کیسے ڈریں گے؟ کیسے رکیں گے لوگ؟ کیسے ممکن ہے؟ خدارا آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اداروں کا تصادم اس ملک کو، پہلے ہی حالات خراب ہیں، اس کو بڑے خوفناک طرف لیا جا رہا ہے. ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے دیکھیں آج بھی قانون نہیں بنا، ہم نے آج تک یہ تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بینچ نہیں بنانا چاہیے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بینچ بنانے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کر لیں، اس میں اندر بیلنس کریں. ہم نے چیف جسٹس کے اختیار کو آج بھی چیلنج نہیں کیا کیونکہ ابھی تک وہ قانون ہمارا موجود نہیں ہے. سو ہم ان سے لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم ایک پوزیشن ہے، لیگل پوزیشن ہے، ایک سیاسی پوزیشن ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آج بھی ہماری گزارش ہے، سیاسی جماعتیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن توقع یہ کی جاتی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے حالات کو درست کیا جاتا ہے. آج یہ جو ڈھٹائی کا ایک مظاہرہ ہے، ویری سوری ٹو سے، یہ لفظ تلخ ہے، میں متبادل کو لفظ ڈھونڈ نہیں پایا، لیکن اگر اس ڈھٹائی کا، اس ضد کا مظاہرہ کیا جائے، انا، اور آپ یہ مطلب ساری قوم کو اس بات کا اقرار ہے. میں آپ سب دوستوں کو کہتا ہوں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، اس بینچ کو دیکھنے کے بعد، ان کی لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کا کیا تاثر تھا؟ یہ تاثر جو پاکستان کے ایک ایک فرد کے پاس موجود ہے، چیف جسٹس صاحب اس کو توڑیے. یہ آپ کے ادارے، آپ کے ماحول کے درستگی کے لیے، اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اسی طرح چلے گا تو ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے. تھینک یو.
کامران مرزا صاحب جی کو ایڈ کریں, پھر میں آپ کو تھوڑا سا فریم میں آ جائیں. کامران صاحب ادھر آ جائیں. کامران مرزا نہیں ہو جی فریم انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں نے بات کی, اسی تسلسل میں خوش قسمتی سے یا پتہ نہیں بدقسمتی سے میرا تعلق دو گھروں سے ہے. پارلیمان سے تو ہے ہی ہے, مگر بطور وکیل بھی میرا تعلق سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہے. اور پارلیمان میں تو ہم نے بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھا تھا, یہ سوچا تھا کہ ہم کوئی لائن لے لیتے ہیں. بعض اوقات پارٹی لائن ہوتی ہے, بعض اوقات اور جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں, مگر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں دیکھا تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا کہ عدالت میں کوئی ایسی لائن ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کسی وقت بھی دل میں کوئی شک بھی ایون پیدا ہو. اب آج جو بینچ کی فارمیشن تھی کل, میں دیکھ کے اس کو ایز اے وکیل, میں ایک جے یو آئی کے ورکر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اس وقت, مگر ایک وکیل کے طور پہ جب میں نے اس بینچ کی فارمیشن دیکھی کل, مجھے کسی دوست نے جب بھجوائی, نام بھجوائے, تو مجھے کیس کی فکسیشن پہ بھی حیرانگی ہوئی اور بینچ کے ممبرز کو دیکھ کے بھی مجھے حیرانگی کے ساتھ تکلیف ہوئی. دو تین باتیں اس میں بڑی عجیب سی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اب جیسے دوستوں نے بتایا کہ قانون نہیں بنا, اب تک سٹل پینڈنگ ہے, اور وہ جلدی شاید اس حد تک کہ ہے نا وہ بیفور ٹائم کر دیا گیا, اور اس سے بھی زیادہ جلدی اس حد تک ہے کہ اس کو فکس بھی جو ہے اس طرح سے کر دیا گیا. اس سے بھی بہت سارے معاملات اسی طرح سے اہم یا اس سے بھی بعض اوقات زیادہ اہم پینڈنگ ہے سالوں سے, مدتوں سے, اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کی فکسیشن نہیں ہوئی. فکسیشن کے حوالے سے ایک اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا جاؤں گا آپ کے پاس کہ جو کیسز ہم نے جنوری اس سال کے جنوری میں فائل کیے, ابھی تک اس میں سے بعض کیس ایسے ہیں کہ جن میں ابھی تک نمبر بھی ان کو الاٹ نہیں ہوئے ہیں. تو جب صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے جو کیس ہم فائل کریں گے اس میں بعض کے نمبر بھی نہ لگے ہوں گے, اور بعض ایسے کیس ہوں گے کہ جس میں ابھی قانون بنا بھی نہیں ہوگا اور وہ فکس ہو جائے گا, اور فکسیشن بھی ایسی کہ اس میں ایسے 8 لوگ, اب اس وقت اس 8 لوگوں کا جو تعداد ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل اس وقت جو اسٹرینگتھ ہے, پریزنٹ اسٹرینگتھ ہے جو سپریم کورٹ کی 15 ہے. اس میں اس قانون میں جس کو جو وہ کویسچن کرنے جا رہے ہیں, جس کے اوپر جو ہے نا اس پٹیشن میں کویسچن کیا گیا ہے, وہ رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا. تو فرض کر لیجئے کہ اگر 8 لوگ ایک بینچ میں بٹھا دیے جائیں تو وہ رائٹ آف اپیل کہاں جائے گا. باقی جو اگر فرض کر لیجئے اگر یہ باقی رہتا بھی ہے قانون, تو وہ رائٹ آف اپیل آپ نے اس طرح سے ختم کر دیا کہ 8 لوگوں نے سن لیا اور 7 لوگ باقی رہ گئے, تو وہ اس سے بڑا بینچ سننا چاہیے. وہ آپ نے بڑے بینچ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ہمارا بہت سارا اختلاف تھا یہ جو جونیئر ججز آ جاتے ہیں, اور وہ جونیئر ججز جو ہے نا وہ مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور آؤٹ آف ٹرن آتے ہیں. بعض اوقات ہمارا اس میں تارڑ صاحب سے بھی اختلاف رہا ہے اور حکومت وقت سے بھی اختلاف رہا ہے. ایز اے وکیل بات کر رہا ہوں کہ وہ جونیئر ججز آتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. آج آپ کو جونیئر ججز کی جو ہے وہ اس فارمیشن میں جونیئر ججز کی جو پریزنس جو ہے وہ آپ کو پنچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جونیئر ججز کا جو ہے نا وہ جو اٹھائے جاتے ہیں مختلف ہائی کورٹ سے جونیئر ججز, آج آپ کو اس فارمیشن میں اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتے ہیں. سر اس میں جس قانون کو وہ ایگزامن کرنے جا رہے ہیں, میں نے اب تک جتنے لوگوں کو سنا ہے ماں سوائے 2 اعتراضات کے, میں نے کانٹینٹس پہ جو ہے وہ اعتراض کسی دوست کے نہیں سنے. کانٹینٹ پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے. صرف یہ تکلیف لوگوں نے جو دوسرے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی. کانٹینٹس ٹھیک ہیں مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی, یا ایک اور جو ہے نا وہ پرسن اسپیسیفک ایک پروویژن کے حوالے سے, رائٹ آف اپیل کے حوالے سے وہ یہ. تو اس کے 2 جوابات ہیں. اگر وہ کانٹینٹس درست ہے, یہ ایسا مطالبہ ہے جس کو ہم 20 25 30 سال سے بار بار دہرا رہے ہیں, اور جس اچھے کام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمان میں لے آیا گیا ہے, اور اس اچھے کام کا
یہ تیا پانچا اس طرح سے کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اور جو پرسن اسپیسیفک کی بات کی جاتی ہے, فرض کر لیجئے کہ کبھی آج سے قبل کسی دوست کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اور وہ زیادتی کا مداوع آپ کے اپنی عدالت کے ذریعے اگر ہونے کی کوئی رستہ دکھایا گیا ہے, اس کا مداوع بتلایا گیا ہے, تو وہ اس میں کیا برائی کیا ہے, اس میں کیا مسئلہ کیا ہے. اننیسیسری ہیسٹ کی بات کر رہا تھا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں ججز کی سینیارٹی کے حوالے سے نہیں فکس ہوئے نا, کبھی فکس نہیں ہوتے. 63A والا ریویو پینڈنگ ہے, جس کے ذریعے جو میں کہتا ہوں کہ جو اس سارے جو سسٹم کو تیو بالا کرنے اور تیا پانچا کرنے کی ایک ذمہ دار جو ایک ججمنٹ ہے, اس کا ریویو کبھی فکس نہیں ہوا. اب وہ اس کے بعد جب بھی فکس ہوگا, وہ اس میں بہت آسان سی بات ہوگی کہ یہ اب انفرکچس ہو گیا. جس وقت بھی آئے گا وہ انفرکچس ہو جائے گا, اور وہ ایک بری ججمنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے گی. اور یہ اسی طرح کا معاملہ رہے گا جس طرح سے بھٹو صاحب کی پھانسی کا معاملہ تھا, اس ججمنٹ کو کوئی ریفر نہیں کرتا تھا. اس طرح سے یہ 63A والی ججمنٹ رہے گی. اسی طرح سے جسٹس منیر والی, مولوی تمیز الدین والے معاملات رہیں گے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس طرح کے معاملات اٹھانے والے ججز سینیارٹی کے معاملات اٹھانے والے سیٹھ وقار دنیا سے چلے گئے, مگر ان کا معاملہ جو ہے نا وہ فکس نہیں ہوا. پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو سزا سنانے والے بھی دنیا سے چلے گئے. سیٹھ وقار کی بات کر رہا ہوں, مگر آج تک وہ معاملہ فکس نہیں ہوا. تو فکسیشن کا کوئی معیار ہونا چاہیے. ہم نے اس قانون میں کون سی ایسی بری بات کر لی تھی جس کے اوپر جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ اتنی جلدی ناراض ہو گئے اور اتنی جلدی کیس فکسیشن پہ آ گئے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں رہا, اور 8 لوگ بیٹھ گئے. تو یہ اس جو بینچ کی فارمیشن ہے, نہ صرف اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اپنی پارٹی کی سطح پہ, اس حکومتی اتحاد کی سطح پہ, بلکہ اس میں جو اس فارمیشن سے میں ایک وکیل کے طور پہ جو سمیل کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. وہ بہت بری بات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میاں افتخار صاحب سر. بس ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑوں نے بات کر دی اور وہ تو واضح ہو گئی. صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں. یہ جو جس وقت یہ بینچ بنا, اس پہ تو لازمی طور پہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں بنا. صدر صاحب نے بل روکا, پھر اس پہ اعتراض لگا کے بیچ دیا, پھر گیا. سمجھ تو ایسے آ رہا ہے کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا کہ آج جو جج صاحبان بینچ بنا رہے ہیں تو یہ ایک ہی کڑی ہے, وہاں پہ روکنا اور یہاں پہ روکنا. تو پارلیمنٹ کے خلاف اتنی بڑی یعنی انداز میں تیاری کرنا کہ ایک صدر صاحب بیٹھے ہوں جو کہ وہ پاکستان کا صدر بننے کی اس کی خواہش ہی نہیں ہے, وہ پیپلز یعنی PTI کا صدر بنا ہوا ہے, اور جج صاحبان تو پاکستان کے جج صاحبان ہیں. تو ان کو تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ وہ صدر صاحب کے پلی کو آگے بڑھا کے اپنے مفادات کے لیے اس کو یعنی انہوں نے بینچ بنا دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز پہ بینچ بننا چاہیے تھا. سینئرز کہاں گئے؟ کیا ایک سینئر پہ بھی اس کو یعنی اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر اس بینچ میں ایسے ججز بھی ساتھ رکھے گئے ہیں جس پہ اعتراضات ہیں, اس کو بھی درگزر کیا گیا. پھر اس بینچ میں ایسے بھی ہیں جو جونیئر ترین ہیں. تو کیا یہ مرضی کی, اور پھر یہ کہ 15 میں 8 میرے مٹھی میں ہیں, تو یہ بھی ایک احساس دلانا کہ اگر فل کورٹ کی بات بھی ہو تو پھر بھی ہماری اکثریت, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری جگر کو دیکھو, جمہوریت سے محبت کو دیکھو, کہ ہم کہتے فل کورٹ بناؤ. اس کو پتہ بھی ہے کہ 8 ان کے پاس ہیں, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بناؤ. تو فل کورٹ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا دوسری رائے تمہیں پسند نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسری طرف سے کوئی بات کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جج صاحبان کو تو سننا چاہیے اور حقائق کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے. اگر تمام ہمارے وکلاء برادری کے اور تمام لوگوں کا یہ ایک ڈیمانڈ تھا اور کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ چلا رہا تھا, اگر آج پارلیمنٹ وہ ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. اور اس پہ یہ بات کرنا کہ یہ جج کے اختیارات میں مداخلت ہے, قطعاً مداخلت نہیں ہے. یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ہے. جس طریقے سے جج صاحبان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں صرف یعنی حکومت وزیر اعظم نہیں ہوتا,
वज़रा भी उनके साथ होते हैं, काबीना भी। तो हम भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस के साथ तमाम जजेस मिलके ही सुप्रीम कोर्ट बनते हैं ना। एक बंदे के लिए सारा इख्तियारात एक जगह रखना ये कहाँ का इंसाफ है। हम तो कहते हैं कि इन्हीं जजेस में से खुद ये तकसीम कार करें और 3 सीनियर जजेस मिल बैठ के ये फैसला करे कि सोमोटो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कहाँ से इख्तियार इनसे छीना गया? हमने तो इन्हीं को दिया है, लेकिन एक इंसाफ के तरीके से दिया गया है। लिहाजा ये तासुर बहुत गलत जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क के हम बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ख़ासकर इक्तिसादी तौर पे हम बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मुआहदों में हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ये इतनी गहरी साजिश कहाँ से शुरू हुई? अगर हमने अगर ये गुनाह कर दी कि हमने हुकूमत जो आईनी तरीके से तब्दील की, तो अदम एतमाद के ज़रिए ये हमने गुनाह कर दी। लोग तो शबखून मार देते हैं, हमने तो आईनी तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया, ये भी लोगों को बुरा लगा। हम प्यार की ज़ुबान बोलते हैं, जमहूरी ज़ुबान बोलते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसकी सुप्रीमेसी को मानना पड़ेगा। अगर कोई इसकी कानून साजी को भी रोके, इसकी इख्तियारात को भी रोके और पार्लियामेंट को भी न माने, तो पार्लियामेंट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके अपनी आईनी जिम्मेदारी तो पूरी करेगी। क्या हम सुप्रीमेसी के लिए, ये तो एक फ़र्द की बात नहीं है। अगर आज कानून बनाने वाले और आईन बनाने वाले बेख्तियार हो जाएं और वो लोग जिनको आप आईन और कानून देते हैं वो बेख्तियार हो जाए, ये तो उलट कानून बन गया है। ये तो दोहरा निज़ाम चलने लगा। पाकिस्तान में एक ही निज़ाम है, पार्लिमानी वफाकी निज़ाम है, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, तमाम इदारों के अपने इख्तियारात हैं, उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए। मौजूदा तरीक़ेकार से गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की वक़ार के लिए और पार्लियामेंट की वक़ार के लिए और अदलिया के वक़ार के लिए इनको इस बेंच पे नज़रसानी करनी चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है और इससे अच्छा तासुर नहीं जा रहा। और अगर इसके मुकाबले में वो लाजमी तौर पे समझते हैं कि हम रास्ता रोकेंगे, तो किसका रास्ता रोकेंगे? आईन का रास्ता रोकेंगे? पार्लियामेंट का रास्ता रोकेंगे? अगर आईन और पार्लियामेंट का रास्ता अदालत के ज़रिए से रोकना अगर ये मिसाल बन गया, तो फिर तो ये मुल्क चलना भी महाल हो जाएगा। खुदारा मुल्क पे रहम करे, जज साहिबान अपने इख्तियारात में रहते हुए इख्तियार इस्तेमाल करे और पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम करे। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया जी। सैयद अमीनुल हक साहब ऐड कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा इधर आ जाओ, अमीन भाई बैठ। मैं दे खैरा साहब, दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। आज एमक्यूएम के यहाँ मौजूदगी, इन तमाम दीगर पार्टियों के साथ मौजूद होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि तमाम सियासी पार्टियां हुकूमत के साथ इजहार यकजहती कर रही हैं। और हाँ, अच्छी बात क्या है कि हम किस हवाले से इजहार यकजहती कर रहे हैं? आइन और कानून के हवाले से। 1973 का आइन सुप्रीम है और मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के चारों सूबों को आपस में मिलाता है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और ये आइन कहाँ पास हुआ? पार्लियामेंट के अंदर। तो यस, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए जिसे कहते हैं कि हमारी जद्दोजहद जो है वो 3 चीज़ों के लिए। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, नंबर 1। नंबर 2, अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी। और नंबर 3, मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत का कायम व दायम रहना। दैट 3 आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको देख करके मेरा ख्याल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी क्या ख्वाहिश है? हमारी ख्वाहिश ये है कि यस, एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि के कलेक्टिव विजडम नजर आए। जब कलेक्टिव विजडम होगा तो मेरा ख्याल है मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें निकलेंगी। हमारी क्या ख्वाहिश है कि हर सूरत में किसी शख्स को भी या किसी भी इदारे को भी पार्लियामेंट की कानून साजी की रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी कि अवाम की क्या चीज़ बेहतरी है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि
ہمارا واضح دو ٹوک مطالبہ کہ یس ہر صورت میں فل کورٹ بینچ کو تشکیل دیا جائے, کلیکٹیو وزڈم ہو, اور آخر میں کہ یس ہر ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے, انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. سینیٹر طاہر بزنجو صاحب جی, نیشنل پارٹی بلوچستان سے. لیکن جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آئین ہمارے ملک کا سب سے بڑا قانون ہے, اور اگر آئین کے اصل روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ملک ہرگز سیاسی اور آئینی بحران کا شکار نہ ہوتا. دیکھیں, جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ ابھی ایک چیز قانون بنی ہی نہیں ہے اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, جس کا یقیناً کوئی بھی جواز نہیں ہے. اور پھر اس ماحول میں, اس محاذ-آرائی اور چپکلش کے ماحول میں سلیکٹیو بینچ تشکیل دینا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہے. پک اینڈ چوز والی بینچ یقیناً کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا, اور ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فیڈریشن کے اصل روح کے مطابق بینچ میں سارے وفاقی اکائیوں کو, چھوٹے اکائیوں کو جن کے نمائندے سپریم کورٹ میں موجود ہیں, ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے, اور ایسا بینچ بنایا جائے جو فریقین کو قابل قبول ہو. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہاشم نوتیزئی صاحب. جی شکریہ. صافی حضرات, جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے, ساری چیزیں ہمارا جو لا منسٹر ہے طاہر صاحب نے, باقی دوستوں نے تفصیل کے ساتھ بات کیا. ہم بلوچستان نیشنل پارٹی یقیناً اس ملک کی آئین کے اوپر, جمہوری نظام کے اوپر ہم لوگ کا یقین ہے, لیکن بدقسمتی سے شروع دن سے جو چھوٹے صوبے ہیں کوئی اس کو مانتا نہیں ہے, اور ہمارے اوپر اکثر و بیشتر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں, یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ہاتھ سے انصاف کے ادارے, اپنے ہاتھ سے انصاف کی آوازیں صدائیں آ رہے ہیں. اگر شروع سے آپ اس معاملے کو اگر فل کورٹ میں رکھتے تھے تو اس طرح کی باتیں, متنازع باتیں کیوں آتے تھے؟ آپ کا 9 بینچ سکوٹ کر کے 3 بینچ پہ آ گیا, اور اس سے پہلے جو 4-3 کا جو فیصلہ تھا آپ نے اپنے فیصلے کو انڈورس نہیں کیا. ہم کس سے سوال کریں, کس سے انصاف کے سوال کریں؟ تو اس سے لگتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ ایک ہمارا سپریم ادارہ ہے, پارلیمنٹ ہمارا ایک سپریمیسی ادارہ ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی بنانا, قانون میں ترمیم کرنا. ہم نے اگر قومی اسمبلی سے, سینٹ سے ایک قانون پاس کر کے صدر آف پاکستان کو بھیجا ہے, ابھی تک وہ واپس آیا نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کا شور مچ رہا ہے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ فل کورٹ تشکیل دے دیں. کیا آپ کو بلوچستان کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ کیا آپ کو کے پی کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ آپ تو پہلے سے کے پی کے جو ججز ہیں, خیبر پختونخوا, اس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے, ہم بار بار جو سیاسی رہنما ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ایک جمہوری طریقے سے, ایک کولڈ مائنڈ طریقے سے اس ملک کے سسٹم کو ایک ایسے طرف سے چلایا جائے کہ ہم پہلے سے پسے ہوئے ہیں, تکلیف میں ہیں, ہماری معاشی حالات کے در ہے. اگر ہم نے, جیسے کہ ہمارے دوست نے کہا تھا میاں افتخار صاحب نے, کہ ہم نے اگر اس گورنمنٹ کو, اس رجیم کو چینج کیا ہے, ہم نے ایک آئینی طریقے سے چینج کیا, ہم نے ایک کوٹ آف کانفیڈنس کے طریقے سے چینج کیا. ہم نے کسی کے سے یعنی بزور شمشیر
ہم نے کسی کے اوپر اپنا یہ اس کو اٹھایا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے خدا را سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے، وہ اپنے ادارے کا تقدس بحال کرے اور جو بھی معاملات ہوتا ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے دیں. جیسے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ رائٹ آف اپیل چلا گیا، یقیناً رائٹ آف اپیل چلا گیا. اگر آپ نے 8 ججز کا بینچ تشکیل دیا، اگر ان کے یہ فیصلے آ جاتے ہیں پھر کس کے پاس کوئی جائے اپیل کرے. اگر آپ رائٹ آف اپیل نہیں ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ کے جو بھی 15 ججز تھے اس کے اوپر اگر آپ تشکیل دیتے تھے، اور ایک دفعہ آپ کو صبر کر لینا چاہیے کہ ایک دفعہ صدر پاکستان کی طرف سے یہ قانون بن کے آ جائے، اس کے بعد کوئی اس کو چیلنج کریں. تو لہذا بلوچستان نیشنل پارٹی ہم سارے اتحادی ایک ساتھ ہیں. ہم جمہوریت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نظام کو مستحکم کرے، اس ملک کے جو معاشی استحکام ہے اس کو مستحکم کریں. ہمارے ہاں سارے ادارے ہمارے لیے قابل قدر ہے. ہر ادارہ اپنے آئین میں اپنے حدود میں رہ کر کوئی ملک و قوم کا فیصلہ کرے، یہ عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ جی. سینیٹر شفیق ترین صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب، سارے دوستوں کا شکریہ، میڈیا کا شکریہ. جیسے کہ ہمارے جو ٹیم ہے، جو ہماری اتحاد کے جو لائرز ہیں، انہوں نے ساری تفصیل سے بات کی. ایک اہم موضوع چل رہا ہے کافی دنوں سے ہماری پارٹی کا یہاں موجود ہونا، اور ہمیں اپنے موقف کا اعادہ کرنا ہے، کیونکہ پشتونخوا ملی قومی پارٹی کا شروع دن سے یہی موقف رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے. یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ایک قانون سازی کرے. یہ تمام وکلاء کا اور تمام ان کے جو یونینز تھی، ان کے جو تنظیمیں تھیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ قانون سازی پہلے ہونی چاہیے. لیکن جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے اور اس کو جو پری میچور سٹیج پہ روکنا ہے، جب تک ابھی تک ایک قانون بنا نہیں ہے، نوٹیفائی نہیں ہوا، اور پھر اس کی جو بینچ کی جو کمپوزیشن ہے، جو صوبوں کے ہمارے دوستوں نے بات کی ہے کہ بلوچستان کے جو ہیں ہمارے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، خیبر پختونخوا کے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو جو ہے بینچ سے الگ رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے. اور جب کہ ہم ایک سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں انصاف کے لیے، لیکن جب وہ ہمارے جو حکومتی اتحاد ہے، پہلے دن سے ان کا مطالبہ رہا ہے کہ جو ہے فل کورٹ بنایا جائے، لیکن پہلے بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا. لیکن آج اس سٹیج پہ جو ہے جب ایک چیز متنازع بھی اور اس کے علاوہ پھر جو ایک متنازع بینچ جو ہے بنا کے جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم اداروں کا تصادم جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو خدا نخواستہ کہ جو ہے ہم کسی دوسرے خطرناک صورتحال کی طرف نہ جائیں. شکریہ. بہت شکریہ جی. بلوچستان عوامی پارٹی سے ہمارے پاس اسرار ترین صاحب ہیں، آپ ایڈ کرنا چاہیں کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا جی. میرے خیال میں گزارشات تو تقریباً ہمارے ساتھیوں نے کر ہی دی ہیں. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان میں ہم سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی آئین کی اور پارلیمنٹ کی اور پورے جو جمہوری سسٹم ہے اس کی بالادستی رہے. مگر بدقسمتی سے ایسا دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عدلیہ کا بسد ہم احترام کرتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ آئین کو ایلیبوریٹ کرے، اس کی تشریح کرے، مگر اس کی بخیاں تو کم از کم نہ ادھیڑے. تشریح کرنے کا مطلب بخیاں ادھیڑنا نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ قضیہ ہی 63A سے شروع ہوا. 63A کی بخی ادھیڑ کے پھر اس میں پیوند کاری کر کے نئی طرح سے ایک آئینی تشریح کی گئی. تو میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر 3 4 2 3 یہ فیصلے بالکل واضح ہیں کہ ایک 4 ججز نے اس بینچ میں ایک اختلافی نوٹ دیا تھا اور اس کو سراسر نظر انداز کر کے آگے بڑھا گیا.
तो मकसद मेरा ये है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जंगल की कानून की तरह कि जैसे शेर चाहे तो बच्चा दे, शेर चाहे तो अंडा दे। मेरे ख्याल में शेर बच्चा देगा तो लोग मानेंगे, अंडा देगा तो उसको वो शुतुरमुर्ग का अंडा समझ के लोग ठुड्डा मार देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो भी हमारी कोलिशन है हम इसके साथ हैं, बलूचिस्तान आवामी पार्टी, तो हम भरपूर तरीके से ये कोशिश और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका जी, बड़ी नवाजिश। ताहिर साहब, 2-3 ले लें, इतना लंबा हो गया जी। इस सवाल आपसे ये है कि आप जो हैं एक जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट, उसका वफाकी काबीना एक फैसला करती है, उसको इंडोर्स भी किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मौजूद हैं। तो हुकूमत की अथॉरिटी फिर कहाँ के ऊपर जो है वो कायम रहती है? और फिर पार्लियामेंट को जितने भी आप लोगों ने करारदाद भी पास की, बिल भी वहाँ पे हो गया, उसकी अथॉरिटी को तो सीधा सीधा तस्लीम नहीं कर रहे। एक रजिस्ट्रार तक जो है, ये बेंच भी उसी के दस्तखतों से जो है वो बढ़ाया गया, इस पर क्या कमेंट करेंगे? बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब आप सबको मालूम है। पार्लियामान ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, और आइन की जो सबसे ओपनिंग लाइन है वो ये है कि हाकमियत अल्लाह की है और इस मुल्क पे जो हुक्मरानी का हक़ है वो पाकिस्तान के अवाम को है। तो 22 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदा ऐवान के फ़ैसलों को अगर रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, और वो भी अदल के ऐवानों से, तो मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। साहब, बतौर वजीर कानून एक कोलिशन गवर्नमेंट के, आज आपको पछतावा है कि 2 जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने में आपका एक अहम किरदार था, और उसके बाद आपने रिजाइन भी किया। तो आज जो हुकूमत के लिए मसाइल है उसमें वो 2 जजेस जो हैं भी बनता है, तो आज क्या आप पछतावा फील कर रहे हैं? हमारे मज़हब में भी कुरान पाक में हुक्म है तौबा का और माफ़ी का। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफ़र करता हूँ दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक़ में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। उस्मान खान जी, समा टीवी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है तारड़ साहब कि हमने माजी में भी देखी है कदलिया तहरीक चली थी और उसमें बड़ा जोश और वलवला था। आज हम ये देख रहे हैं कि एक शख्स को ना बेंच की हिमायत हासिल है, ना बार की हिमायत हासिल है, उसी एक शख्स को ना अवाम की हिमायत हासिल हो रही है और ना ही पार्लियामान की हिमायत हासिल हो रही है। ऐसी कौन सी गैबी मदद है कि जो जिद, अन्ना और हट दर्मी पे एक शख्स को कायम किए हुए, खड़े किए हुए उस पर? ये तो वक्त बताएगा, और हम जो बार बार इसी वजह से जो दस्तक दे रहे हैं, हम सारे आइन को मानने वाले हैं। आपने सारी जमातों का मौक़िफ़ सुना, ये सारी वो जमातें हैं जिन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए, इस वफाक को बचाने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए हर मार्शल लॉ दौर में किसी न किसी हवाले से मुख्तलिफ अदवार आए हैं ना। किसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमर के ऊपर कोड़ों के निशान आए, किसी दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जेलें भरी, कभी ANP ज़ेरे अताब था, कभी हमारी बलोच नेशनल जमातें जो हैं वो अताब में रहीं, कभी JUI फजलुर रहमान साहब ने हुर्रियत का अलम उठाया। आज ये सब आपके सामने बैठे हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को गवाह रख के ये बात कर रहे हैं कि ये जो आइन पे शबखून है, ये जो पार्लियामान पे हमले हैं, ये ताने बाने आप सबको नज़र आ रहे हैं। हम तारीख को दुरुस्त रखना चाहते हैं और हम दस्तक दे रहे हैं आज अवामी नुमाइंदे होने के हवाले से, और इदारों को हम ये इल्तजा करते हैं कि अपनी आइनी हदूद में रहें। इस मुल्क का निज़ाम आईने पाकिस्तान में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक चलाएं, और सबसे बड़ी बात कि जब हुक्मरानी अवाम की है तो इदारा चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामान में हो, वहाँ पे जो अक्सरियती, जो वो कलेक्टिव विजडम है, अक्सरियती भी नहीं, जो सियासी इदारे हैं वहाँ पे तो वोट गिने जाते हैं, लेकिन जो आइनी इदारे हैं
وہاں پہ کنسنسس سے فیصلے ہونے چاہیے, وہاں پہ اجتماعی سوچ کو رستہ دینا چاہیے, وہاں پہ مل کے اس ملک کی بقا اور اس ملک کے نظام کے تحفظ کی بات ہونی چاہیے, نہ کہ اپنی سپریمیسی کی جو لڑائیاں ہیں ان کی نظر اداروں کو کر دیا جائے. اور آپ نے وہ جو لفظ ہیں میرے منہ سے دوبارہ جچتے نہیں ہیں, یہ جو امپیریل کورٹ اور ون مین شو کے الفاظ ہیں, یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات میں لکھے جانے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسی روپ پہ اسی خوں پہ اسے چلایا جائے. سر ایک سال قبل جب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان ہوا صدر مملکت کی جانب سے, اسی وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 184(3) کو استعمال کرتے ہوئے ایک سو موٹو ایکشن لیا اور پھر اسمبلیاں بحال کی گئیں. تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پارلیمان کی بالادستی یا پارلیمان کے کام میں مداخلت ہے. تو کیا اس اقدام کو سپریم کورٹ کے اس میں بھی چیف جسٹس اور یہی جج صاحبان تھے, اسے آپ سمجھتے ہیں کہ 184(3) کا اس وقت بھی استعمال غلط ہوا تھا؟ کاش کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو 184(3) اس پہ بھی ہوتا. اور ایک معزز جج صاحب نے 9 رکنی بینچ میں بیٹھ کے کہا کہ 2 اسمبلیاں جو کہ پاکستان کی 65-70% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ ایک شخص کی جو کہ اجنبی ہے اس ڈسپنسیشن میں, اس کی انا اور ضد پہ تحلیل کر دیا جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے. قومی اسمبلی کی تحلیل 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی توہین تھی, وہ انا کی ضد نہیں تھی, وہ 22 کروڑ عوام کی مینڈیٹ کی ضد تھی. آئین کا آرٹیکل 95 آپ بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں, میں بھی پڑھ سکتا ہوں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن آئے گی وہ صرف ووٹ کے ذریعے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا اور اس کی موجودگی میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی. اس کو ووٹ کرائے بغیر 3.5 منٹ میں قومی اسمبلی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا منتخب مقتدر ادارہ ہے, اس کو تحلیل کیا گیا. میرے خیال سے اس سے بڑی اندھیر نگری نہیں تھی. اس وقت سپریم کورٹ کے اوتھ کا یہ تقاضا تھا کہ وہ یہ کرتے. ہم آج بھی ان کے 184(3) کے اختیار کے خلاف نہیں. ہم نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے وہ بار نے ہماری گائیڈنس کی ہے, سینئر وکلا نے, جیورسٹ نے, سول سوسائٹی میں, آپ سب نے, اور اس پہ ہم نے قانون سازی کی ہے تاکہ متوازن اختیار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی عدالتیں اس طرح سے ایکٹیو نظر آئی تو کوئی انسٹیٹیوشن یا سیگمنٹ آف انسٹیٹیوشن ان کے پیچھے تھا. تو کیا یہ جو ایکٹیویزم ہے یہ چیف جسٹس کا اپنا ہے یا اس کے پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی ہے اس طرح؟ اور دوسرا, کیا سیاسی اور عسکری قیادت اس سارے کیوس میں ایک پیج پر ہے؟ جو غیر مرئی چیزیں ہیں وہ بنی گالہ میں نظر آتی تھی, مجھے تو نظر نہیں آتی. باقی رہی بات کہ کون پیچھے ہے, تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. ہم تو صرف تاریخ کے دھارے کو درست رکھنے کے لیے اور معاملات کو شفاف رکھنے کے لیے مشورہ دے رہے ہیں اور مطالبہ دہرا رہے ہیں اپنا کہ یہ جو انپریسیڈنٹڈ ہیسٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. دس از کالڈ انڈیسنٹ ہیسٹ ان جوڈیشل ڈسپنسیشن. یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے. قانون سازی کا عمل مکمل ہونے دیں, اس کے اوپر آپ پھر بینچ بھی بنائیے گا, عدالت بھی بیٹھے اور فیصلہ بھی آئے, سر تسلیم خم کریں گے. بہت شکریہ. طاہر صاحب ایک منٹ بیٹھ جائیے, ایک منٹ. آپ اب آئے اتنے مطلب سارے حضرات. ہمارا ایک سوال ایک آپ سے بھی یہ ہے. میں سید مصطفیٰ رضوان میں بشیر اخبار سے ہوں. آپ نے پہلے 3 رکنی بینچ پہ اوپر اعتراض کیا کہ فل بینچ بننا چاہیے, فل بینچ بنا. اب آپ نے یہ اعتراض کر دیا کہ سینئر اور جونیئر. تو آپ یہ بات بھی اگر چیف جسٹس صاحب کو بتا دیتے کہ اس کو بھی ملحوظہ خاطر رکھا جائے. شاہ صاحب, ہم نے بارہا ایک ہی بات کی ہے کہ یہ اتنے اہم آئینی اور قانونی سوالات ہیں جو کہ ملک کی سیاست سے اور ملک کی تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں. انہیں یا تو آپ لے جائیں فل کورٹ میں, تمام جج صاحبان بیٹھے ہیں, ماں سوائے ان کے جو اپنی رائے دے چکے ہیں یا جن کے بارے میں ریفرنسز پینڈنگ ہے, وہ معاملہ بھی جب بینچ بن جائے گا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی 3, کبھی 5, کبھی 6, یہ اس طرح سے معاملہ اور زیادہ سنگین ہوگا اور یہ گنجلک ہوتا جائے گا. کوئی بینچ نہیں مانگ رہا, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی سوچ کو رستہ دیں, تمام کورٹ کو بٹھائیں. تارڑ صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور حکومت مزاحمت کرے گی. آپ وہی جو پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک سپریم کورٹ کا رجسٹرار تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, تو کیا مزاحمت ہوگی؟ کیا ایمرجنسی لگائیں گے؟ کس طرف جائیں گے؟ یا کہ کوئی پھر کسی اور کو مداخلت کرنا پڑے گی؟ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. اور ہم نے انہی ضدوں اور انا کی لڑائیوں میں بہت دفعہ مواقع دیے ہیں اس طرح کے. حکومت کو اپنا رٹ بنوانا آتی ہے جی, انشاءاللہ العزیز. پارلیمان اپنے اختیارات کی لڑائی پوری لڑے گی. رجسٹرار کوئی اتنا اہم اور بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پورا ملک کمپرومائز کر دیا جائے. جب انہیں بلانا ہوگا
बज़ोर कलम इंशाल्लाह बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमा इस वक्त मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट का अख्तियार है कि कानून साजी करे, अवाम का हक कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अजीब काम किया गया। पार्लियामेंट ने बिल पास किया जो सदर ने वापस भेजा, मुश्तरका इजलास ने बिल पास किया और दोबारा भिजवा दिया गया।